لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے 9 پارے مکمل کر لیے تھے اور آج ہم لوگ جانیں گے 10واں پارہ. 10ویں پارے کے شروع میں سورۃ الانفال ہے اور سورہ انفال کا 5واں رکوع ہے جو کہ آیت نمبر 38 سے 44 کے درمیان ہے. حالانکہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41 سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم آیت نمبر 39 سے سٹارٹ کریں گے جو کہ ایکچولی پارہ نمبر 9 میں ہے. آیت نمبر 39 ہے، اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فتنہ مٹ جائے، اور یہاں پر فتنے سے جو مراد ہے وہ یہ کہ باطل کا غلبہ مٹ جائے، یعنی جب تک باطل بالکل مغلوب اور حق بالکل ہی غالب نہ ہو جائے تب تک اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. آیت نمبر 41 ہے، اور جان لو جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس یعنی 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے بھی. پہلی آیت میں مال غنیمت کا ڈسٹریبیوشن نہیں بتایا گیا تھا، بس یہی کہہ دیا گیا تھا وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. لیکن آیت نمبر 41 میں پراپر ڈسٹریبیوشن آ گیا ہے، اور مال غنیمت کے جو مستحقین ہیں وہ 5 ہیں، اللہ، رسول اور رسول کے رشتہ دار. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام سے اتنی مہلت نہیں ہوتی تھی کہ آپ معاش کے لیے وقت نکال پاتے، اس لیے آپ کے گھر والوں کا بھی جو ضروریات ہے وہ مال غنیمت سے پوری ہوتی، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے. آیت 43 میں ہے، جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں اور آپ کو دکھاتا اگر زیادہ تعداد میں تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو کم تعداد میں دکھایا تھا، اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا خواب جھوٹا تھا، استغفر اللہ، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معنوی حقیقت دکھائی گئی کہ جو تعداد میں تو زیادہ تھے، گنتی میں، کاؤنٹنگ میں زیادہ تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے آگے ان کی ہمت، حوصلہ کی کمی تھی، اس لیے معنوی حقیقت آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھی، اور ان کو یعنی کفار کی نظر میں مسلمانوں کو کم دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ تاکہ ڈٹ کر مقابلہ ہو. اور اگر اللہ کے رسول کو زیادہ تعداد دکھا دی جاتی اور مسلمانوں کو بتاتے تو ان کے اندر کم ہمتی آنے کا خطرہ تھا. آیت نمبر 44 میں ہے، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی تاکہ ڈٹ کر مقابلہ ہو اور یہ دن یوم الفرقان بن جائے. رکو نمبر 6 جو آیات 45 سے 48 پر مشتمل ہے، اس میں آیات 45 اور 46 میں میدان جنگ میں حکمت عملی کے بارے میں ہدایات دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں نمبر 1 ہے کہ ثابت قدم رہو، نمبر 2 اللہ کا ذکر کرتے رہو، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نمبر 4 آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو اگر جنگ جیتنے کے شارٹ کٹ پتہ کرنا ہے، وہ اصولی چیزیں
جس کی بنیاد پہ جنگ جیتی جاتی ہیں، تو وہ یہاں پر موجود ہے۔ آیت نمبر 48 میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ شیطان نے کفار کے دل میں متکبرانہ خیال پیدا کر دیا تھا کہ آج تو تمہارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا اتنا بڑا لشکر ہے، اور بہت سارا خود ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور جب لشکر آمنے سامنے آیا تو ابلیس جو ہے وہ کیا کہہ کر بھاگا، میں تم سے لا تعلق ہوں، کفار سے میں تم سے لا تعلق ہوں، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا، اور مجھے اللہ کا خوف ہے۔ شیطان ہمیشہ ہی دغا دیتا ہے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 49 سے 58 پر بیسڈ ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر نکلے تو پیچھے رہ جانے والے جو منافقین تھے وہ مدینہ میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے وہ سنیے۔ آیت نمبر 49 میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ یہ زبردستی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر نکل گئے، بے ساز و سامانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے چلے گئے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے منافقین۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 اور 51 میں ہے کہ منافقین یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر ذلت کا عذاب ہے، اور ان کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ، عذاب کے ساتھ ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 53 میں ہے وہ یعنی اللہ کسی قوم کی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو خود نہیں بدلتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جو اس نے نعمتیں کی ہیں جب تک وہ قوم اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مکمل طور سے غیر مستحق نہیں بناتی تب تک اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین نہیں لیتا۔ آیت نمبر 55 میں ہے یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہی موضوع تھا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 کا، اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں ہے کہ جب مدینہ کے یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے تو معاہدہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خفیہ سازشیں کر رہے تھے، قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں کے ساتھ ان کی ساز باز چل رہی تھی، ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں، وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 58 میں کہا کہ اور اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف بدعہدی کا تو آپ پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف کھلم کھلا، یعنی کہ اعلان کر دیجئے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 59 سے 64 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 59 اور 60 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جو لوگ کفار سے بچ نکلے ان کے لیے اب اپنی طاقت اور تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو آئندہ کی جنگوں کے لیے، اس میں سے جو تمہیں اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا اس کا اللہ کے یہاں بہترین اجر پاؤ گے۔ آیت نمبر 61 میں ہے کہ اگر وہ بازو جھکا دیں امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، یعنی اگر وہ صلح چاہتے ہوں تو مناسب شرائط پر صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ آیت نمبر 62 سے 64 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول سے فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اسی نے تو آپ کی مدد کی تھی اہل ایمان کے ذریعے اور ان کے دلوں میں آپ کی بہت بے پناہ محبت ڈال دی تھی۔ رکو نمبر 9 جو کہ آیات 65 سے 69 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 65 میں ہے کہ اے نبی ترغیب دلائیے اہل ایمان کو قتال کی، اگر تم 20 افراد ہوگے صبر کرنے والے تو 200 افراد پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم میں ہوں گے 100 افراد تو کفار کے 1000 افراد پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے سنائی ہوئی ایک خوشخبری تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں ہے کہ اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ کمزوری سابقون الاولون صحابہ میں نہیں آئی تھی کوئی، بلکہ اصل میں جو شروعاتی دور میں ایمان لائے تھے ان کا ایمان اتنا ہی پختہ اور پکا تھا، لیکن بعد میں جو لوگ ایمان لائے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت زیادہ میسر نہیں آیا، تو ان کی اچھی تربیت نہیں ہو سکی تھی، تو ان کے بعد میں اور زیادہ لوگوں کے جڑنے کی وجہ سے جن کی تربیت اچھی سی نہیں ہوئی ہے
تو ان کے ریشیو کی وجہ سے اوسطاً کمزوری آ گئی تھی، پورے لشکر میں اوسطاً کمزوری آ گئی تھی. اسی بات کو کہا کہ اللہ کے علم میں تم میں کمزوری آ گئی. پھر آیت نمبر 66 میں آگے کہا پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں 1000 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے. یعنی جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی شاندار فتح ملے گی. آیت نمبر 67 میں ہے کہ غزوہ بدر میں 70 لوگ قیدی بنائے گئے تھے. تو قیدیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. وہ نرم مزاج انسان تھے، نرمی والی رائے دی انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور نہ ہی صرف یہ کہ قتل کر دیا جائے بلکہ عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ مہاجرین اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں. لیکن فائنلی جو طے پایا گیا فیصلہ وہ یہ کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یعنی جو بدر کے قیدی تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو وحی آئی اس پہ حضرت عمر کی رائے کی تائید کی گئی، اور تو اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو. آیت نمبر 68 میں فرمایا اگر اللہ کی ایک بات پہلے سے نہ طے ہو گئی ہوتی تو اس کے باعث تم پر عذاب آ جاتا. یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں یہ حکم آ چکا تھا کہ فدیہ لے کر قیدی کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس لیے وہ عذاب ٹل گیا. نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. وجہ اس کی بہت صاف ہے کہ جب قیدیوں کو چھوڑا جائے گا تو پھر وہ کفار کی طاقت بنیں گے اور پھر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے. رکو نمبر 10 جو کہ آخری رکو ہے، 70 سے 75 تک کی آیات پر بیسڈ ہے، اور یہ کنکلیوژن ہے پوری سورہ کا. آیت نمبر 72 میں ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں. ہجرت نہ کرنے کا واضح حکم تو سورہ نساء میں آ چکا تھا آیت نمبر 89 اور 90 میں، اور ان کے ساتھ کفار اور منافقین جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو ایمان لانے کے بعد اگر ہجرت فرض ہو جائے، ہجرت کیے بغیر وہ مومنین صالحین کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے لوگ. آیت نمبر 73 میں ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. آیت نمبر 74 میں ہے کہ مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. آیت نمبر 75 جو کہ آخری آیت ہے انفال کی ہے، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم میں سے ہی ہیں. یعنی جو لوگ پہلے سے تو ایمان نہیں لائے تھے، یعنی مہاجرین مکہ میں شامل نہیں ہو پائے تھے، لیکن بعد میں جو ایمان لے آئے ان کو اتنی سٹرگل تو نہیں پڑی لیکن جہاد میں شامل ہو گئے تمہارے ساتھ، تو اب تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے ہی حکم میں ہیں. اس طرح الحمدللہ سورہ انفال مکمل ہوتی ہے. اور اب اگلی سورہ ہے سورۃ التوبہ. ایگزیکٹلی سورہ توبہ کا 2 نام ہے اصل میں، توبہ بھی اور برات بھی. سورہ توبہ اس لیے کہ اس سورہ میں ایک جگہ اہل ایمان کی توبہ اور ان کی مغفرت کا ذکر آیا ہے، اور سورہ برات اس لیے کہ آغاز میں ہی مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا ہے، اس لیے اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. اور اس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں، اور یہ آف کورس مدنی سورہ ہے، اور یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید میں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے شروعات میں. اور اس میں مفسرین نے متعدد رائے دی ہے اپنی، لیکن سب سے صحیح وہی ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تھی. اس سورہ کو تفصیل سے جاننے سے پہلے ہم لوگ کچھ تمہیدی بات جان لیں تو سمجھ میں زیادہ آئے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی اور رسول مبعوث ہوئے وہ ایک خاص علاقے اور خاص قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنی قوم یعنی بنو اسماعیل کی طرف تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے انسانوں کے لیے بھی تھی اور پورے تمام دنیا کے لیے تا قیام قیامت تک تھی.
تو آپ کو اس طرح سے دیکھا جائے تو 2 بعثتوں پہ مبعوث کیا گیا، ایک بعثت خصوصی اور دوسرا بعثت عمومی۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر 2 حصے ہیں، ایک آپ کی بعثت خصوصی سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ آپ کی بعثت عمومی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی ظاہر ہے مشرکین مکہ یا بنو اسماعیل کی طرف تھی، آپ کا تعلق اسی قوم سے تھا، آپ نے ان کو ان کی زبان میں اللہ کے دین کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور حجت تمام کر دی۔ اور جب بھی کوئی رسول اپنی قوم کے درمیان حجت تمام کر دیتا ہے اور اس کے بعد بھی ان کی قوم ان نبی کی دعوت رد کر دیتی ہے تو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر دوسری طرح سے عذاب آیا اور وہ قسطوں میں آیا، اور عذاب کی پہلی قسط جو تھی وہ غزوہ بدر کی شکل میں تھی، کتنا اہانت آمیز ان کی شکست ہوئی تھی، اور جس کا ذکر سورہ انفال میں ابھی ہم لوگ جان چکے ہیں۔ اور دوسری اور آخری قسط جو عذاب کی تھی وہ اس سورہ میں مذکور ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت خصوصی کے حوالے سے جزیرہ نماء عرب میں دین کو پوری طرح غالب کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت عمومی تھی وہ پورے نوع انسانی کے لیے تھی اور قیامت تک کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس سلسلے میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد سے، یعنی جب آپ کو اپنی بعثت خصوصی پر فتح مبین مل گئی، یعنی مشرکین مکہ سے صلح ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بعثت عمومی پہ کام کرنا شروع کیا۔ اور اس سلسلے میں کئی ملکوں کے فرمانرواؤں کو اللہ کے رسول نے خطوط لکھے ہیں، ان میں سے قیصر روم بھی ہے، ایران کا بادشاہ کسرا اور مصر کے بادشاہ مقوقش اور حبشہ کے فرمانروا نجاشی کے نام شامل ہیں۔ انہی خطوط کے رد عمل کی صورت میں جنگ موطا اور جنگ تبوک، غزوہ تبوک پیش آئی تھی۔ جنگ موطا اور غزوہ تبوک اسی کے رد عمل کی صورت میں پیش آئی تھی، اور یہ دونوں آپ کے حیات مبارکہ میں ہی ہوئی۔ مضامین اور موضوعات کے حوالے سے یہ سورہ 2 بڑے حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ حصہ اول جو ہے اس سورت کا وہ پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کے تکمیلی مرحلے سے ہے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ حصہ 2 خطبات پر مشتمل ہے، 2 الگ الگ خطبات ہیں۔ پہلا خطبہ جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ حصہ فتح مکہ 8 ہجری سے پہلے نازل ہوا، اور ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے نکلنے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ اور جو دوسرا خطبہ ہے وہ پہلے، چوتھے اور 5ویں رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ ذوالقعدہ 9 ہجری پر نازل ہوا ہے۔ لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر پہلی 6 آیات کو سورہ کے آغاز میں لا کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ وہی آیات ہیں جن کو دے کر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قافلہ حج کے پیچھے بھیجا تھا۔ اس کی پوری تفصیل یوں ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر قافلے کے ساتھ بھیجا تھا۔ روانگی کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان آیات کے ساتھ حج کے موقع پر روانہ کر دیا، اور فرمایا کہ علل اعلان وہاں پر جا کر یہ آیات سنا دیا جائے۔ اس 9 ہجری کے حج میں اصل میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے، تو انہی کو سنانا مقصود تھا۔ ان آیات کے تحت مشرکین کے ساتھ ہر قسم کے معاہدے سے اعلان برات کر دیا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب آئندہ کوئی بھی مشرک حج کے لیے نہ آئے، اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر وہ ایمان لانا ہو تو لے آئیں، اور ورنہ ان کا قتل عام ہوگا۔ اور ان کے پاس ایک آپشن خود بخود موجود تھا کہ اگر وہ چاہیں تو جزیرہ نماء عرب سے نکل جائیں، مگر اس خطے میں بحیثیت مشرک اب اور نہیں رہ سکتے۔ یہ احکامات دراصل عذاب کے قائم مقام ہیں مشرکین مکہ کے لیے۔ اور اس کا جو سورہ کا دوسرا حصہ ہے وہ 6 رکوع سے لے کر آخر تک 11 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی سے ہے۔ اور اس حصے کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ ابتدائی 4 رکوع تو غزوہ تبوک کی ذہنی تیاری پر بیسڈ ہیں۔ اس کے بعد چند آیات تبوک جانے کے دوران سفر میں نازل ہوئی، اور چند آیات تبوک کے قیام کے دوران نازل ہوئی،
اور چند آیات تبوک سے واپسی میں راستے میں نازل ہوئی اور کچھ آیات ایسی ہیں جو تبوک سے واپسی کے بعد نازل ہوئی. اب اتنی تمہید کے بعد ہم لوگ جانیں گے باقاعدہ سورہ توبہ. سورہ توبہ کا پہلا رکوع جو آیات 1 سے 6 پر مشتمل ہے، اور ابھی جیسا ہم نے بتایا کہ پہلے حصے کا دوسرا خطبہ ہے یہ، آیت نمبر 1 سے 6 یعنی پہلا رکوع. آیت نمبر 1 ہے اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی جانب جن سے تم نے معاہدے کیے تھے مشرکین میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے معاہدے کو ختم کرنے کا دو ٹوک اعلان کر دیا. آیت نمبر 2 ہے تو گھوم پھر لو زمین میں 4 ماہ تک. آیت نمبر 3 ہے اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن. چونکہ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اس لیے اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا. تو یہ جو ہمارے سوسائٹی میں مغالطہ ہے کہ جمعہ کے دن حج پڑتا ہے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے. آیت نمبر 5 ہے پھر جب وہ محترم مہینے گزر جائیں یعنی کہ وہ 4 مہینے تو قتل کرو مشرکون کو جہاں پاؤ. 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اس کے بعد ان کے قتل عام کا حکم ہو گیا. آیت نمبر 6 میں ہے اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے اس میں کہ انہوں نے سنجیدگی سے کبھی دعوت سنی ہی نہیں ہوگی، قرآن مجید کو سنا ہی نہیں ہوگا، صحیح پوری طور کی دعوت ان کو نہیں پہنچی ہوگی. تو اگر وہ ایسی صورتحال میں پناہ چاہیں تو ان کو پناہ دینے کا حکم دیا گیا، حفاظت میں اپنی رکھنے کا حکم دیا گیا، اور انہیں قرآن سنا دینے اور دعوت پہنچا دینے کے لیے کہا گیا. اور اتنا ہی نہیں، انہیں مہلت بھی دینے کے لیے کہا گیا کہ اسلام قبول کروانے میں جلدی نہ کیا جائے بلکہ سوچنے سمجھنے کا پورا وقت دیا جائے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے جو کہ آیات 7 سے لے کے 16 پر بیسڈ ہے، اور ابھی جیسا ہم نے بتایا یہ پہلے حصے کا پہلا خطبہ ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے ان آیات میں، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مکہ پر حملہ کرنے کے سلسلے میں بہت سے مسلمانوں میں بہت ساری الجھنیں اور بے چینی پائی جا رہی تھی، کیونکہ ان میں سے کئی لوگوں کے ابھی بیوی اور بچے اور رشتہ دار اور کئی کمزور مسلمان ابھی مکہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ ہجرت کے لائق نہ تھے، ہجرت نہیں کر پائے تھے. تو یہاں مدینہ میں بڑی بے چینی بے کلی مچی ہوئی تھی کہ اگر مکہ پر حملہ ہوا تو وہاں پر جو بھی مسلمان بھی بچے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام اس کی زد میں آ جائیں گے. اس لیے مطلب مکہ کے لیے نکلنے کو بڑی بے چینی اور بہت زیادہ پس و پیش آ رہا تھا مسلمانوں میں. تو اب ان کو ان چیزوں کے لیے آمادہ کرنے والی آیات ہیں. آیت نمبر 7 میں ہے کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. یعنی کہ یہ معاہدہ جو تھا صلح حدیبیہ تو وہ تو مشرکین مکہ کے قبیلے کی طرف سے ہی توڑا گیا ہے، تو معاہدہ تو انہوں نے خود توڑا ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ معاہدے کو پورا کرے، معاہدہ تو ادھر ہی سے ٹوٹا ہے. آیت نمبر 8 سے 10 میں مشرکین کی نیت اور عمل کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں گے نا تو تمہاری رشتہ داری کا ذرا لحاظ نہیں کریں گے، اور نہ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کی کوئی اہمیت پتہ ہے. انہوں نے تو اللہ کی آیت کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لی ہے. آیت نمبر 11 میں ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی ایمان لے آتے ہیں تو بالکل بھائی کی طرح ہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان ہے کہ اگر وہ عہد توڑ دیں تو آپ ان سے جنگ کرو اور ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. یہ موضوع کتنی بار آ چکا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کے لیے کہتا ہے اس سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 17 سے 24 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 17 اور 18 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا مشرکوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام تو اہل ایمان کا ہے. یعنی مکہ پر حملہ کرو اور جاؤ انہیں مشرکوں کو وہاں سے نکالو مسجد حرام سے. آیت نمبر 19 سے 22 کے درمیان ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد رکھنا، یہ ہرگز اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت کے برابر نہیں ہے، اور مہاجرین کا اور مجاہدین کا اللہ کی نظر میں بہت بڑا مرتبہ ہے. ان چھوٹی چھوٹی نیکی جو مشرک لوگ کر رہے تھے وہ اس سے ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں.
آیت نمبر 23 میں ہے اے اہل ایمان اپنے باپوں بھائیوں کو دلی دوست نہ بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے. ابھی تو اتنی ہی بات کہی گئی. آیت نمبر 24 میں بہت سخت بات ہے اور ڈرنے والی بات ہے. قل ان کان آباؤکم کہو کہ چاہے وہ تمہارے والد ہوں و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہارے بیوی یا شوہر وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت وہ بزنس جس کی کساد یعنی مندی سے تم ڈرتے ہو ومساکن ترضونها اور وہ کوٹھیاں حویلیاں وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ کیا یہ تمہیں عزیز ہے محبوب ہے اللہ سے زیادہ ورسولی اور اس کے رسول سے زیادہ وجہاد فی سبیلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ فتربصوا تو ٹھہر جاؤ انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام تمام کر دے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو جو لوگ کفار کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے تھے ان کو اس قدر سختی سے کہہ دیا گیا کہ چاہے تمہارے سارے رشتہ دار ہوں اور چاہے تمہاری مالی چیزیں ہوں کوئی بھی چیز تم کو اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو اب اپنی بربادی کا انتظار کرو. کیونکہ اگر محبت جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے اور اللہ کی محبت پہ کوئی اور محبت غالب آ گئی تو سمجھ لو کہ توحید ختم اور شرک شروع. اسی کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند کتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. دوسرے اور تیسرے رکوع پر مشتمل یہ خطبہ تو ختم ہوا جو 8 ہجری میں نازل ہوا تھا. اب چوتھے رکوع سے جو سٹارٹنگ کا پہلا رکوع تھا اس کے ساتھ اس سلسلہ کلام کو جوڑا جا رہا ہے. رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 25 سے 29 پر بیسڈ ہے. یہ پہلے حصے کا دوسرا خطبہ ہے. پہلے چوتھے اور 5ویں رکوع پر مشتمل یہ خطبہ ذوالقعدہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا اور غزوہ حنین اس سے پہلے 8 ہجری میں پیش آ چکا تھا. اس لیے آیت نمبر 25 سے 27 میں غزوہ حنین کے متعلق باتیں ہیں کہ تمہیں اپنی اکثریت پر ناز ہو گیا تھا تو زمین تو تم پر تنگ ہو گئی تھی اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی جب جا کے تم فتح حاصل کر سکے. آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے کہ مشرکین مکہ سے تم جنگ کرو کیوں نہیں کرتے انہیں وہاں سے نکالو اور ان کے ساتھ جنگ کرو. رکوع نمبر 5 آیات 30 سے 37 پر بیسڈ ہے اور آیت نمبر 30 میں ہے اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں یعنی یہ حقیقت سے کوس دور ہے. آیت نمبر 31 میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب ٹھہرا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح ابن مریم کو بھی. یعنی جو ان کے احبار رہبان یعنی علماء اور درویش جو بھی کہہ دیتے تھے وہ بالکل بلائنڈلی فالو کرتے تھے اس کو. گویا حلال و حرام کا معاملہ سب ان کے علماء کے ہاتھ میں تھا اور ان کو بلائنڈلی فالو کر لینا یہی ان کو رب ٹھہرا لینا ہے. آیت نمبر 32 میں ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ کی پھونکوں سے. یعنی وہ جو یہ مشن اللہ کے رسول نے چلایا ہے وہ اتنی آسانی سے مٹا دینے والے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو ایک حقیقت کو واضح کیا گیا آیت نمبر 33 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے یعنی اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے دنیا کے سارے ادیان پر سارے دینوں پر غالب کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دین اسلام اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ کوئی اس طرح سے بجھا دے گا کوئی اس طرح سے مٹا دے گا بلکہ یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کر رہے گا. اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں جزیرہ نمایاں عرب پر غالب ہو چکا تھا اور آنے والے دنوں میں پورے کی پورے ورلڈ میں غالب ہو جائے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے. آیت نمبر 36 میں اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں کا بیان ہے اور وہ سبھی جانتے ہیں وہ 4 ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب. آیت نمبر 37 میں ہے کہ مشرکین کے بارے میں یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں اضافہ ہے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے
حرام مہینے میں اگر جنگ کرنے کا ان کی ضرورت پیش آتی تو کر لیتے، اور پھر اگلے مہینے کو مان لو محرم میں جنگ کیا تو کہتے تھے اب کی سفر ہمارے لیے حرام ہے. تو اس طرح حرمت والے مہینوں میں اپنے سے چینجز کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کفر میں اضافہ ہے. اب 5 رکوعوں پر مشتمل یہ جو پہلا حصہ تھا یہ ختم ہوا، اور جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے تھا. یعنی یہ سارا جو تذکرہ تھا وہ مشرکین مکہ اور ان کے خلاف جو جنگ کے بارے میں اور فتح مکہ کے لیے نکلنے کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس پر بیسڈ تھا. اب اس کے بعد چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کا موضوع شروع ہو رہا ہے. تبوک مدینہ سے شمال میں یعنی نارتھ میں تقریباً 350 میل کی مسافت پر ایک حجاز ایریا کا آخری شہر ہے، اور اس زمانے میں رومن امپائر کی سرحد اس کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی تھی. تو غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان عام کیا تھا کہ جنگ کے قابل ہر مسلمان کو نکلنا تھا. اب یہ تو بہت بڑا سخت امتحان جیسا ہو گیا تھا، کیونکہ شدید گرمی کا موسم، قحط کا زمانہ، طویل صحرا کا سفر، اور تو اور کھجور کی فصل بالکل پکی ہوئی پیڑوں پر لگی تھی. ابھی نکلتے ہیں تو وہ پوری فصل برباد ہو جائے گی، پورے 1 سال کی اکانومی ان کی ڈسٹرب ہو جاتی. تو یہ ایک دم تبوک کا جو سفر تھا، غزوہ تبوک کے لیے نکلنا، یہ بہت بڑے امتحان اور آزمائش کی طرح ان کے اوپر آ گیا. اور اس مہم کے اعلان کے بعد منافقین پر تو بہت بھاری پڑ گیا. تو ان 11 رکوعوں میں منافقین کے اوپر مفصل تذکرہ ہے. حالانکہ سورہ نساء میں بہت تفصیلی بات آ چکی ہے، لیکن منافقین کے متعلق جو باتیں ہیں وہ کلائمیکس میں اسی سورہ میں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور لے کر تبوک کی طرف تشریف لے گئے. تو قیصر روم جو تھا اس کو اندازہ ہو گیا تھا، احساس ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے سامنا کرنے کا، مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکا. لشکر وہاں تک گیا تو لیکن باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی. اب رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 38 سے 42 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 38 میں ہے، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھسے جاتے ہو زمین میں. ظاہر بات ہے یہ منافقین سے ایڈریس ہے، اور ہم نے بار بار بتایا ہے کہ منافقین سے ایڈریس بھی ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اسی انداز میں ہی ہوتا ہے. کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی قبول کر لی ہے؟ آیت نمبر 39 سے 42 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلا رہا ہے، اور بلکہ وارننگ کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ تم جہاد کرو، تم نکلو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، تم نہیں نکلو گے تو یہ تمہارے حق میں باعث ہلاکت ہے. رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 43 سے 59 پہ بیسڈ ہے. آیت نمبر 43 ہے، اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ اصل میں کوئی منافق آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کوئی مجبوری کا بہانہ بتا کر تبوک میں نہ جانے کی اجازت لے کر چلا گیا. اللہ کے رسول تو اتنے نرم دل تھے کہ جو بتایا جاتا نرمی کی وجہ سے مان جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے کیوں اجازت دے دی. آیت نمبر 44 میں ہے کہ حقیقی مومن تو کبھی اجازت طلب نہیں کر سکتے ہیں، یعنی عذر شرعی ہو تو الگ بات ہے، ادروائز حقیقی مومن کبھی بھی جہاد سے پیچھے تھوڑی رہنا چاہتا ہے. آیت نمبر 45 سے 48 کے درمیان واضح کیا گیا ہے کہ یہ منافقین کا نہ جانا بھی تبوک کی طرف ایک طرح سے خیر ہی ہے، کیونکہ اگر یہ جاتے تو فتنہ ہی پھیلاتے. آیت نمبر 50 میں اعتقادی منافق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو انہیں برے لگتی ہے. یہ اعتقادی منافق کے بارے میں یعنی شعوری نفاق کے بارے میں. 2 طرح کا نفاق ہوتا ہے، ایک شعوری نفاق کہہ سکتے ہیں، دوسرا غیر شعوری نفاق. شعوری نفاق یعنی ایک شخص ہے جس کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو اعتقادی منافق بھی کہتے ہیں ایسے شخص کو. دوسرا غیر شعوری نفاق بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہے، وہ تو اپنے کو مسلمان سمجھ رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس کا عمل مومنوں والا نہیں ہے. تو اس لیے وہ غیر شعوری نفاق ہے اور وہ عمل کا نفاق اس کے اندر پایا جا رہا ہے عمل کی وجہ سے، اور اس میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا وغیرہ وغیرہ. آیت نمبر 52 میں ہے کہ ان سے کہیے تم ہمارے بارے میں کس شے کا انتظار کر سکتے ہو سوائے 2 عمدہ چیزوں میں سے ایک کا.
ہم مومنین اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو دو اچھی چیزوں میں سے ایک ہمارے ہاتھ آئے گی اور دونوں ہی ہمارے لیے خیر ہے. ایک تو فتح, دوسری شہادت. تو فتح ہوئی تو ویل اینڈ گڈ, اگر شہید ہو گئے تو کون سا غم ہے. جگر مراد آبادی کا شعر ہے, جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں. تو مومن تو شہادت کے انتظار میں رہتا ہے. آیت نمبر 54 میں ہے, اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی کے ساتھ, اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر کراہت کے ساتھ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی نمازیں کاہلی کے ساتھ تو نہیں پڑھتے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جائے تو بڑی کراہت اور بڑی تنگ دلی تو نہیں محسوس ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو یہ نفاق کی نشانی ہے. آیت نمبر 56 میں ہے, یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں. یعنی جو منافق ہوتا ہے وہ جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے. آیت نمبر رکو نمبر 8 جو کہ آیات 60 سے 66 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اور وہ 8 ہیں. فقراء, مساکین, عاملین صدقات یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے, طالب قلب کے لیے یعنی جن کو اٹریکٹ کرنا ہے اسلام کی طرف یا اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 5 گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں, اور پوائنٹ نمبر 6 قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں, اور 7 اللہ کی راہ میں, اور 8 مسافروں کے لیے. یہ 8 مصارف ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جانا چاہیے. آیت نمبر 61 سے 63 میں اعتقادی منافقین کا تذکرہ ہے. وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دہ باتیں کہتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. آیت نمبر 64 سے 66 کے درمیان کا موضوع ہے کہ منافقین اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ان کی کوئی بات وحی کے ذریعے ظاہر نہ ہو جائے, اور اگر کوئی بات ظاہر ہوتی تو کہتے ہم تو مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہانے مت بناؤ, تم کفر کر چکے ایمان لانے کے بعد. رکو نمبر 9 جو آیات 67 سے 72 کے درمیان ہے. آیت نمبر 67 میں ہے اور کی منافقین کی ایک پالیسی کا ذکر ہے کہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. یعنی یہ بہت ہی ہمدردی جتا کر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے تھے. ارے اپنی محنت مشقت کی کمائی یوں ہی خرچ کر دو گے کیا, ادھر ادھر مت خرچ کرو. دوسرے سے ہمدردی جتا کر خود بھی حق سے روکتے تھے اور دوسروں کو بھی نیکی کے کام سے روکتے تھے اور بدی کا حکم دیتے تھے. آیت نمبر 68 سے 70 میں ہے کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا ہے اس کا حوالہ دے کے منافقین کو ڈرایا گیا ہے کہ تم باز آ جاؤ, نہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. آیت نمبر 71 میں ہے کہ ایمان والے مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو مومن تو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں, نیکی سے روکتے ہیں. آیت نمبر 72 میں ہے کہ ان نیک لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے. رکو نمبر 10 جو آیات 73 سے 80 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 73 میں ہے کہ اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے منافقین سے باقاعدہ سامنے دو بدو جنگ کی تھی. نہیں, یہاں پہ جہاد سے جو مراد ہے وہ یہ کہ ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے جد و جہد کیجئے. آیت نمبر 75 سے 77 کے درمیان منافقین کی وعدہ خلافی کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو ہم اس کی راہ میں ضرور خرچ کریں گے اور نیک لوگوں میں ہو جائیں گے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو انہوں نے پیٹ دکھا دی اور بخل کیا, بہت بڑا بخل. کس طرح ہے یہ؟ اس طرح ہے کہ جیسے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اس کو توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی سزا پر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے, بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آیت المنافق ثلاثہ, منافق کی 3 نشانیاں, اذا حدث کذب, بولے تو جھوٹ بولے, واذا وعد اخلف, اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, واذا اؤتمن خان, اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے. آیت نمبر 80 جو ہے وہ بہت سخت آیت ہے, سن کے دل لرز جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا اے نبی اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے. رکو نمبر 11 جو کہ آیات 81 سے 89 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 81 ہے
منافقین کہہ رہے تھے کہ گرمی میں مت نکلو، یعنی تبوک کے سفر میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ ہمارے اور آپ کے لائف میں بھی ایسے دن آتے رہتے ہیں نا کہ مطلب دین کے کوئی مطالبہ ہو اور سختی بہت پڑ جاتی ہے، کچھ سچویشن ایسی آ جاتی ہے تو اراؤنڈ کے لوگ بہت جلدی ہی بہکانے لگتے ہیں کہ ارے اتنی مشکل میں ہو، اتنی شدت میں ہو، اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا جہنم کی آگ یہ دھوپ سے نا بہت زیادہ گرم ہے۔ تو حق کی طرف قدم بڑھانے میں یہ صرف سورج کی دھوپ جو ہے آڑے نہ آ جائے۔ آیت نمبر 84 بھی بہت سخت آیت ہے منافقین کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ کبھی نہ ادا کریں اور ان کی قبر پر کبھی نہ کھڑے ہوں۔ آیت نمبر 87 میں اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، بس اب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 10 مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے کہ سورہ توبہ کا تدبر آپ لوگوں کو اپنے آپ کرنا ہے، کیونکہ خلاصہ قرآن سے اس کا حق نہیں ادا ہو سکا، کیونکہ منافق کی جو نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے کہ ہر مسلمان جانے، کیونکہ غیر شعوری نفاق بھی موجود ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو اس کے لیے ہوش مند رہنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہیں نفاق کا انفیکشن نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی صورتوں اور ایسی آیات کا تدبر کریں، غور کریں، اور اس کے آئینے میں، اس قرآن کے آئینے میں اپنے کو دیکھیں کہ ہم ایسی سچویشن میں کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی چھوٹ لگ بھی گئی ہوگی نفاق کی تو توبہ کی توفیق ہو سکے گی، اور اگر کوئی بیماری ایسی نہیں لگی ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ غیر شعوری نفاق بھی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو تو بھی وہ اسٹامپڈ منافق ہو، بالکل پکا اور پختہ منافق ہے۔ وہی نشانیوں کے اوپر کہ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی چیز یہ کہ اگر جھگڑا ہو تو قابو سے باہر ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں سوسائٹی میں، اس لیے پلیز آپ لوگ اس ہوم ورک پہ عمل کیجئے کہ سورہ توبہ کو تفسیر کے ساتھ اسٹڈی کیجئے تاکہ اپنے اندر جھانکنے کا موقع مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔